अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। एक बड़ा प्रेसिंग इशू है और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पहली मर्तबा है कि इसको इतने बड़े पैमाने के ऊपर सीरियस भी लिया गया। मैं जिक्र करूंगी साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का, जिन्होंने बहुत सारे अगर क्रिटिसिज्म उन पर हुआ कि उन्होंने अपने दायरे कार से तजावुज़ करके बहुत सारे काम खुद किए, उसमें एक अच्छा काम जो मेरी नज़र में भी अच्छा था और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितने वालिदैन हैं उनकी नज़र में अच्छा था, वो था प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस के हवाले से जितनी पिटिशन्स दायर की थी उन सबको क्लब करने के बाद उन्होंने बिल आखिर सुना भी और सुन के काफ़ी रिमार्क्स भी दिए, कई एक्शंस भी लिए। और हमने ये देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते एक तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला, इसका इत्तलाक जो होगा वो तमाम तर पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स पर किया जाएगा। हर वो प्राइवेट स्कूल जो कि माहाना 5,000 से ज़ायद फ़ीस लेता है, उसके लिए ये ऑर्डर आ गया कि उसने अपनी फ़ीस 20% कमी करनी है। इसके साथ साथ इस तफसीली फ़ैसले में पेरेंट्स के हवाले से भी बहुत कुछ कहा गया है, टीचर्स के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से, ताकि ये जो पूरा एक हमारा एजुकेशन का, प्राइवेट एजुकेशन का निज़ाम है, इसको किसी तरह से इस तरह से रेगुलेट किया जाए कि वो हर सूबे में इस जो वहाँ का एक्ट होगा उसके हवाले से इसके ऊपर अमल दरामद हो सके। माजी में हमने देखा है कि प्राइवेट स्कूल्स अपनी मर्जी से फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा देते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की फ़ीस हो, लैब फ़ीस हो, न जाने क्या क्या हो, वो सब लिया करते थे। लेकिन बिल आखिर फिर ये बोझ ज़ाहिर है पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाए, पेरेंट्स की एक्शन कमिटीज़ बनी, पेरेंट्स ने काफ़ी एहतजाज किया, फिर कोर्ट की तरफ गए, कोर्ट से कभी स्टे मिला, कभी जो है स्कूल का पलड़ा भारी रहा, लेकिन फाइनली अब एक ऐसा फ़ैसला आ गया जिससे लगता ये है कि काफ़ी हद तक रिलीफ दिया जा रहा है पेरेंट्स को। अब सबसे बड़ा जो मसला होगा वो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का। क्या हमारे तमाम सूबे के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो इसको मिनिमम कर सकेंगे इम्प्लीमेंट या नहीं? क्या समझते हैं? क्या इसमें पेरेंट्स के लिए रिलीफ है, क्या स्कूल के लिए रिलीफ है? इसी पर हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। कराची स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मेंबर प्रोविंशियल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अरसलान गुमन साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अरसलान ने इस पर बड़ा काम किया है, यानी जब से ये स्टार्ट हुआ था एजुकेशन के हवाले से कि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या होना चाहिए, और इस पर ये बाकायदा एक नया बिल लाने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। ये भी आपको बताते चलूँ, बल्कि याद दहानी कराते चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपना ऑफिस संभालते ये कहा था कि यकसा पॉलिसी हम लेकर आएंगे, यानी एक तालीम का निज़ाम होना चाहिए है। प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से भी उन्होंने अपनी पहली तकरीर में जिक्र भी किया था। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमूद उर रब, पेरेंट्स एक्शन कमेटी से। पहले भी कई बार आपके साथ नशिस्तें हो चुकी हैं हमारी। आई डोंट नो हाउ हैप्पी यू आर with the decision of the Supreme Court as now we discuss, तो आपसे ज़रूर जानेंगे। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है काशिफ मिर्ज़ा साहब ने, जो कि सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के। काशिफ साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू हमूद, क्योंकि एक ज़ाहिर है बड़ी, जिस वक्त आपने इस पेरेंट्स एक्शन कमेटी में आए थे, आई क्लियरली रिमेंबर कि किस तरह से ये भी था कि बच्चों को टारगेट किया जा रहा है स्कूल की तरफ से, जिस पे आपने आवाज़ उठाई थी। लेकिन आप समझते हैं जो तफसीली फ़ैसला है इससे किसी हद तक रिलीफ मिला है पेरेंट्स को? दो बातें, एक छोटी सी करेक्शन बड़ी माजरत के साथ, ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जहाँ तक ये तफसीली फ़ैसला ज़रूर है निस्बतन, लेकिन ये अभी भी अबूरी हुक्म ही है, ये हतमी फ़ैसला अभी भी नहीं है। और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जब अब हतमी फ़ैसला इसमें आएगा तो इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी एड्रेस होना बाकी हैं, वो उसमें कंसिडर की जाएंगी और फिर उसको कंसिडर करने के बाद वो फ़ैसला आएगा। मिसाल के तौर पर ये जो अबूरी हुक्म आया है, ये आया है उन अपील्स के ऊपर जो हाई कोर्ट में होने वाले फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गए थे। अभी तक जो बातें हुई हैं वो एक निज़ाम को बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हुई हैं वो एक निज़ाम को मुरतब करने के लिए हुई हैं। उन फैसलों पर जो हाई कोर्ट्स ने सिंध में दिए हैं और लाहौर में दिए हैं, उसमें अभी तक खुल के या मुकम्मल तौर पर बात हो नहीं सकी है। हम उम्मीद ये करते हैं कि अगली जो हेयरिंग होगी उसमें उस पर भी बात होगी और फिर ये फ़ैसला होगा कि सिंध हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया वो आया, वो कानून के मुताबिक था या नहीं था। अगर उस हिसाब से वो फ़ैसला आता है तो हमारे लिए, यानी कि पेरेंट्स के लिए इंशाल्लाह ताला वो एक बहुत बड़ा रिलीफ मज़ीद होगा
اس کو ہم بہرحال یہ بھی ریلیف ہے بہت، اور لیکن اس کو ہم بہرحال وقتی ریلیف سمجھتے ہیں. اچھا، یعنی 20% فیس میں کمی جو ہے وہ وقتی ریلیف ہے، لیکن کہیں عبوری حکم کو پرائیویٹ سکولز یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ویٹ فار دی انٹائر آرڈر ٹو کم اور اس کے بعد ہی ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. کسی کے سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب وہ آئے گا تو وہ اس کو ماننا پڑے گا، وہ ہمیں بھی ماننا پڑے گا، وہ ان کو بھی ماننا پڑے گا. اور میں وقتی کیوں کہہ رہا ہوں وقتی ریلیف، 20% کمی جو ہے وہ اگرچہ کہ ایک ریلیف ہے پیرنٹس کے لیے، لیکن 3.5 سال سے تو ہم کورس میں، 3.5 سال سے تو آپ ہمارے ساتھ پروگرام کر رہی ہیں آلریڈی. تو اگر 3 سال پیچھے چلے جائیں اور اس سے لے کر کے آج تک جو انکریز ہوا ہے فیسوں میں، وہی 25-30 کہیں 40% تک بھی ہے. تو یعنی کہ جس دن ہم نے یہ کام شروع کیا ہمیں اس سے بھی زیادہ فیس دینی پڑے گی اس تمام ایفرٹس کے باوجود. صحیح. تو چونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ عبوری ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے وقتی طور پہ فیصلہ کیا ہو کہ یہ ریلیف تو دے دیا جائے، اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر اس پر وہ ہو. جی ارسلان، آپ نے کیونکہ بہت کام کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز کا جتنی یہ جیسے پیٹیشنز تھیں، پھر اس کے بعد ہائی کورٹس کے جو فیصلے آئے تھے اور اس کے خلاف سب سپریم کورٹ میں گئے تھے، ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک نظام مرتب کرنے کے لیے یہ عبوری حکم کافی ہے؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر مجھے مدعو کیا. دراصل عبوری حکم میں ابھی کیونکہ یہ عبوری حکم ہے، کمپلیٹ پورا ججمنٹ جو ابھی آنی باقی ہے، اس کے اندر اور تفصیلات ہوں گی، لیکن جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو 25% سے زائد کی تو انکریز ہو چکی ہوگی، پچھلے 1-1.5 سال میں ہو چکی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ نظام جو ہے، جو موجودہ نظام ہے، جس سندھ میں ہم بات کریں تو سندھ میں جو قانون بنا ہوا ہے 2003 کا ہے، پھر اس کے اوپر رولز آئے ہیں، تو اس کے اوپر پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سرکار نے کیا کیا کہ یہ اب تک یہاں پہ آگے نوبت پہنچی. جو ادارہ تھا اس نے کیا کام کیا، جو ڈائریکٹریٹ بنا تھا پرائیویٹ اسکولز کی حوالے سے، انہوں نے کیا کام کیا، کیوں اتنے سال تک جو ہے یہ میٹر چلتا رہا، کیوں کسی اسکول کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور یہ صرف فیسوں تک معاملہ نہیں ہے. اگر آپ قانون پڑھیں اس کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ اسکول نے 10% بچوں کو جو ہے وہ فری ایجوکیشن دینی ہے، اسکالرشپ دینی ہے. وہ کہیں نہیں دی جا رہی ہوں گی، کچھ جگہ دی بھی جا رہی ہوں گی، لیکن باقاعدہ طور پہ وہ نافذ العمل نہیں ہو رہا ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ ٹیچرز جو ہیں، ٹیچرز کی سیلری کے حوالے سے ہے کہ جی جو ٹیچر جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ وقت کسی اسکول میں گزار چکا ہے اور اس کی جو فیس سیلری ہونی چاہیے اس کی ہونی چاہیے ایک بچے کی جو فیس ہے ہائی ٹیئر کلاس کی، اس سے 4 گنا زیادہ. تو یہ بھی کہیں نہیں ہو رہا. یہاں پہ اسکول کے جو ٹیچرز جو ہیں ان کو فیسیں سیلریز ہی نہیں مل رہی، اور فیسز کتنی زیادہ ہیں. ٹیچرز جو ہیں جو پڑھاتے ہیں، اساتذہ جو کہ اسکول پورا رن وہ کرتا ہے، ایک استاد کرتا ہے، تو ان کی فیسز، ان کی سیلریز کا کیا حساب ہے. تو یہ صرف فیسز کی حد تک نہیں ہے معاملہ. یہ قانون جو ہے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری آنی چاہیے. اس وقت جو ہے کوئی ریگولیٹری باڈی کا بالکل نہیں ہے اس طرح کے، جس کے اندر اسکول جو رن کر رہے ہیں ان کی بھی نمائندگی ہو، ٹیچرز جو ہیں جن کا کلیدی کردار ہے ان کی نمائندگی ہو، جو پیرنٹس ہیں ان کی نمائندگی ہو. اس وقت نہیں ہے. جیسے خیبر پختونخوا میں ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنی، ایسی سندھ میں نہیں ہے. گو کہ جو ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول پرائیویٹ اسکولز ہیں اور وہ ڈائریکٹر لیول کے ہیں، منصوب صدیقی صاحب، جن سے بڑا ہم لوگوں کا واسطہ رہا ہے جب بھی کبھی ہم نے اسکولز پر پروگرام کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سندھ اور کے پی واحد ہے جہاں پر ریگولیٹری اتھارٹی. دس از اے ریگولیٹری اتھارٹی. ریگولیٹری جو ہوتی ہے نا، اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں، آٹونومس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تمام جو ہے اسٹیک ہولڈرز کا سے ہوتی ہے، وہ بیٹھتے ہوتے ہیں ہر جگہ. آپ کوئی بھی ریگولیٹری اٹھا کے دیکھ لیں. کے پی کے میں بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ جو پچھلی صوبائی اسمبلی تھی انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا اور اس کے اندر جو ہے تمام گو کہ انہوں نے جو فیس کا انکریز ریٹ ہے وہ 5% سے 10% لے کے گئے. لیکن اس کی وجوہات یہ تھی کہ گورنمنٹ اسکولز جو ہیں وہ کہ پراسپر کر رہے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے فیس بڑھا دی، تو ایک بیلنس انہوں نے کریٹ کیا. تو وہاں پہ اسکول جو ہیں وہاں پہ ایسوسیشنز ٹیچرز کے حوالے سے بھی ہیں، پیرنٹس کے حوالے سے تمام ہیں. تو یہاں پر ابھی اس کا ایک فقدان ہے. اچھا، میں پہلے ذرا گیسٹ جو ہمارے لاہور اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ان سے بھی ذرا اوپننگ ریمارکس لے لوں. کاشف اسماعیل صاحب پیرنٹس ایکشن کمیٹی سے ہیں لاہور اسٹوڈیو میں. آئی تھاٹ کہ کاشف مرزا جو ہیں وہ ہوں گے. اچھا، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں. اچھا کاشف اسماعیل صاحب، آپ کیونکہ لاہور اسٹوڈیو جوائن کر چکے ہیں، پہلے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس حد تک بھی ریلیف دیا ہے اس وقت آرڈر جو آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس کے اطلاق کے لیے پنجاب میں
کوئی ایک ایسی باڈی ہو, کوئی ادارہ ہو, یا ایون ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ دے کین گو ہیڈ, بیکاز وہاں بھی ایلیٹ اسکولز جو ہیں ان کا تو خیر ڈائریکٹ نام ہی تھا اس میں. جی دیکھیں, ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے, ساری باتیں چلتی ہیں نیت سے. اگر نیت ہوگی تو امپلیمنٹیشن بھی ہو سکتا ہے, ریگولیٹری باڈی بھی بن سکتی ہے. اگر نیت ہی نہ ہو کوئی کام کرنے کی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں, اب وہاں تو نیت کافی صاف ہے نا, پاکستان تحریک انصاف ہے. اب کیا کروں میں جی, ہم نے بھی بڑا 22 سال تک مقدمہ لڑا ہے. اب جب ہم سے ایسا سوال ہوتا ہے تو ہم اس کا کیا جواب دیں. باقی بڑے والدین ہم سے پوچھتے ہیں جی یہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی, کیا اس میں ہیڈلز ہیں. تو میں اس کا سمپل سا جواب دیتا ہوں کہ جن فیصلوں کی لاشوں پہ گدھ بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ کبھی کارآمد نہیں ہوتے. تو ایسا ہی ہے, جن معاملہ چاہے پنجاب کی بات کر لیں, سندھ کی بات کر لیں, کسی جگہ پہ بھی ابھی سپریم کورٹ کا اتنی ہائیسٹ اتھارٹی کا بھی آرڈر آ گیا, گو کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں نہیں ہوگا؟ اچھا چلیے تفصیل میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ وائی یو فیل کہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ پچھلے جو وزیر تھے پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر, ان کے تو اپنے سکولز رن ہو رہے ہیں, تو وہ کیسے یہ فیسوں کے حوالے سے سیریس ہوتے ہیں. بہرحال اب مراد راز صاحب کے تو آئی ایم شور کہ کوئی اسکول نہیں ہوں گے, لیکن آپ کی بات بجا ہے. وہ میں سندھ کا ذکر کر لوں یا پھر میں پنجاب کا ذکر کر لوں, یہاں کے ایجوکیشن کے وزراء اس حد تک بزی ہوتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں بھی صرف فون پر بھی 2 منٹ اپنے نہیں دے سکے یہ بتانے کے لیے کہ آیا اس کا اطلاق کرنے کی کیپیسٹی ہے, سیریس ہے, نیت ہے, برکت سے ہو جائے گا, کیسے ہوگا, بٹ دے ڈونٹ ہیو دا ٹائم. لیٹ می جسٹ گو ٹو کاشف مرزا جو ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر موجود ہیں. کاشف مرزا صاحب, گو کہ ابھی بہت ہی جیسے میرے سارے محترم مہمان کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ جب آئے گا اور وہ اس میں بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا, لیکن ابھی جو یہ 20% فیس کم کرنے کی بات کی گئی ہے, یو تھنک آل اسکولز ول بی ریڈی ٹو ڈو اٹ, یا پھر جس طرح سے میرے کاشف جو بیٹھے ہیں لاہور اسٹوڈیو میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اطلاق بھی ناممکنات میں سے ہی ہو جائے گا؟ دیکھیں میں آپ سے پہلے تو یہ درخواست کروں گا کہ چونکہ 3 جو صاحبان ہیں محترم, یہ سب کے سب ان کا ایک موقف ہے, تو چونکہ پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ مجھے ٹائم دے دیں اور انٹرپشن نہ ہو تو میں شاید بہتر طور پہ اسسٹ کر سکوں. ایک بات تو یہ ہے کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے 13 دسمبر کے اس فیصلے کو مکمل طور پہ منوان تسلیم کرنے کی اناؤنسمنٹ کی, اور ہم نے عمل بھی کیا. ان 22 اسکولوں کے حوالے سے جو ایشو تھا وہ سامنے آیا, اور جب وہ سامنے آیا تو انہوں نے 31 دسمبر تک کمپلائنس کی. اگر کسی نے نہیں کی تو اس کے خلاف قانونی طور پہ ایکشن لیا جانا چاہیے. فیڈریشن جو ہے وہ اسسٹ کرے گی سپریم کورٹ کو, اور کسی بھی پیرنٹس کے ساتھ کوئی بھی استحصال کو کرے گا, ایکسپلائٹیشن ہوگی یا کسی اسکول کے ساتھ, تو ہم جو ہے کسی بھی ایکسپلائٹرز کے ساتھ نہیں ہوں گے, ہم پیرنٹس کے ساتھ ہوں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ, اب چونکہ کل اس پہ تحریری حکم آ گیا اور بہت واضح آیا ہے, ایک بات اس میں کلیئر ہو گئی ہے کہ جو 5,000 روپے سے جو اوپر والے جو فیس ہے اس کے اوپر 20% ہوگا. ایک کلیریفیکیشن یہ آ گئی. دوسری کلیریفیکیشن یہ بھی آ گئی کہ جو پیرنٹس کو بھی باؤنڈ کیا گیا کہ وہ بھی پابندی کریں گے اس فیصلے کی, اور وہ بھی ٹائملی پے کریں گے. لہٰذا یہ دونوں کی طرف آ گئے, اچھی بات ہے. انٹرم آرڈر ہے. اور تیسری بات اس میں جو یہ ہے وہی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کوالٹی میں کمی نہیں ہونی چاہیے, اور میرا نہیں خیال ابھی تک کسی نے کوالٹی میں کوئی اگر کمی کی ہے تو اگر کوئی کرے گا تو نہ ہم سپورٹ اس کو کریں گے, اور یقیناً قانون کے مطابق اس کو ایکشن لیا جانا چاہیے. اچھا, یہاں پہ چونکہ پی ٹی آئی کے ایک نمائندے بھی یہاں تشریف فرمائیں اور وہ لا میکنگ کی باتیں کر رہے ہیں, میں سب سے پہلے یہ گزارش کر دوں کہ 1990 میں کنونشن, جنیوا کنونشن کے تحت ایجوکیشن کو ڈکلیئر کیا گیا تھا, پاکستان سگنیٹری ہے اس کا, جس میں کہا گیا تھا یہ جو ہے کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. اس کے اوپر گورنمنٹ نے عمل کوئی نہیں کیا. آج بھی ہمارے اوپر 25 سے زیادہ ٹیکس ہوتے ہیں, سب کمرشل ٹیکس لگائے جاتے ہیں. دوسرا, گورنمنٹ نے یہ خود سے فیڈرل کیبنٹ کے اندر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جتنے بھی جو سکولز ہیں وہ سکولز جو ہیں ان کے لیے ایریاز جو ہے ڈیفائن کیے جائیں گے, اور ہر لوکیلٹی کے اندر وہ ہوں گے, لیکن وہ بھی نہیں کیا. اچھا, ان حالات کے اندر جو ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, فل بینچ نے دیا, وہ کچھ اور تھا. جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا وہ کچھ اور تھا. اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی آرٹیکل 18 and 19 آپ کسی قسم کی کیپنگ نہیں کر سکتے, یہ آئین سے کنٹراڈکٹ کرتا ہے. اچھا ہاں, آپ جسٹیفیکیشن لے سکتے ہیں, آپ ان کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں, لیکن کیپنگ کسی بھی پروفیشن میں نہ ہے اور نہ اس میں ہے. اچھا, ان ساری چیزوں کو بھی جب سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا تو چونکہ یہ ابتدائی طور پہ ان 22 اسکولوں کے اوپر تھا, اور ایک طرح سے ان کو سزا یہ ملی تھی
کہ انہوں نے تعمیل جس وقت نہیں کی تو کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ 5 جو تھے پہلے فیصلے میں نہ 5000 کا ذکر تھا اور ان 22 دنوں کے علاوہ نہیں تھا. اچھا اس حوالے سے ہم پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ رائٹ ہے اور فیڈریشن اس میں ریویو کے لیے جائے گی, ہم اپنا لیگل رائٹ ایکسرسائز کریں گے, لیکن ساتھ ہی جو جب تک ڈیسیژن نہیں فردر ہوگا ہم کورٹ کے اس حکم کو عمل درآمد کریں گے. اچھا لیکن آپ نے جو کہا کہ فیڈریشن جو ہے وہ ریویو میں جائے گی, سو واٹ آر یو, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ریڈکشن آف فیس ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہماری ساری چیزیں نہیں مانی جاتی, جس میں ٹیکس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, جس میں آپ اسپیسنگ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, ایوری لوکیلٹی, جب تک پرائیویٹ اسکول کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس طرح بھی چاہے جو بھی فیس چارج کرنا چاہے وہ کرتا رہے. نہیں, میں نے قطر ایسے کوئی بات نہیں کی. میں نے یہ پہلے کہا ہے کہ اور اکثر پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ اسکول ہیں, 15 لاکھ سے زیادہ ٹیچر ہیں, 2 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں. اب ان کے مد نظر رکھتے ہوئے, سپریم کورٹ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ہم سب سپریم کورٹ کے حکم کو من و عن تسلیم کریں گے. کوئی اس میں سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. ایون کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا فیڈریشن بھی اس کے خلاف ہوگی اور ہم اسسٹ کریں گے کورٹ کو. ہم پیرنٹس کے ساتھ ہوں گے جہاں پہ کوئی ایکسپلائٹیشن ہوگی. یہ ہے لیکن ہی ہمارا لیگل رائٹ. میں اس میں تھوڑا سا اپنے ساتھ سر پلیز لیٹ می کمپلیٹ, لیکن ہم اس کو ریویو میں ضرور لے کے جائیں گے. اور دوسری بات 25A آرٹیکل جو ہے اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے. ہم ساتھ ہی جو کورٹس کو یہ استدعا کرتے رہا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا تھا کہ جتنے بھی آپ کے وزیر ہیں, مشیر ہیں, سیکرٹری, گورنر, صدر, جو بھی مراد لیتا تنخواہ لیتا ہے اسٹیٹ سے, وہ اپنا بچہ اسٹیٹ اسکولوں میں کرائے گا, پبلک اسکولوں میں کرائے گا. اور ایسا ہی اسپیکنگ آرڈر یہاں بھی آنا چاہیے اور 25A کے اوپر 25A آرٹیکل کے اوپر بھی آرڈر آنا چاہیے کہ اسٹیٹ کو اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر جو لوگ جن کی ذمہ داری وہ ادا نہ کریں, جن کی ذمہ داری نہیں ہے, اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں 25 سے زیادہ ٹیکس کمرشل لگا کے خود سے اس کو کمرشل کرتے ہیں. لارڈ میکالے نے تو آج تک سپورٹ کیا تھا غلام قوم کو کہ اگر وہ تعلیم میں کام کریں گے. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں مرزا صاحب, لیکن دیکھیں اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسٹیٹ کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے. لیکن کیا اسٹیٹ اگر رسپانسبلٹی پوری نہ کر رہی ہو تو آپ ایجوکیشن ضرور دے رہے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے you're not doing a favor, you're charging for it and it is a business. This is a business that you're running. یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی پورے پاکستان سے جو کمپلینٹس آئی ہیں وہ ہمارے 98% کے سکولز ہیں جن کی فیس سٹرکچر آلریڈی 5000 سے نیچے, ان کے بارے میں ایک بھی نہیں ہے. 336 کمپلینٹ ہے, سب کے سب ایلیٹ کلاس کے بارے میں. تو یہ جو پیرنٹ ایسوسیشن بھی ہے یا اس طرح انہوں نے یہ سارے وہ ایلیٹ اسکولوں کے ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے. اچھا میں بالکل آپ کو مجھے ایک بریک دینے دیں. بریک کے بعد جو ہے میرے تینوں محترم مہمان اس پر آپ نے جو بات کہی ریویو میں جانے کی, ٹیکسیشن کے حوالے سے, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے, جنیوا کنونشن کے حوالے سے, ان سب پر یہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک فرسٹ. ویلکم بیک. ارسلان گھمن فرام پاکستان تحریک انصاف, ممبر سندھ اسمبلی. ہمارے ساتھ ہیں حمود الرب پیرنٹس ایکشن کمیٹی جو کہ آل سندھ پیرنٹس ایکشن کمیٹی بنی اسکولوں کے لیے, کاشف مرزا صاحب جو کہ سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے, اور کاشف اسماعیل صاحب جو کہ پیرنٹس ایکشن کمیٹی پنجاب میں ہیں. یہ سب لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں جو عبوری حکم آیا سپریم کورٹ کے حوالے سے. بریک سے پہلے کاشف مرزا صاحب نے جو اسکولوں کے حوالے سے بات کی, ریویو کے حوالے سے بات کی, اس پر میرے تینوں جو مہمان ہیں وہ کچھ نہ کچھ رسپونڈ ضرور کرنا چاہیں گے. مرزا صاحب آپ اس کو ضرور سنیں گا, اسٹارٹنگ فرام یو حمود. تھینک یو نادیہ. کئی باتیں کی کاشف صاحب نے, میں کوشش کروں گا باری باری ان کا جواب دینے کا. سب سے پہلی بات تو یہ کر رہے ہیں کہ جو اسکول ہم جو پیرنٹس ایسوسیشنز ہیں وہ صرف ایلیٹ کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. خام خیالی ہے ان کی, ایسا ہرگز نہیں ہے. 1000 فیس سے لے کر کے اور 50,000 فیس والے تک تمام اسکولوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے ممبرز ہیں اور ان سب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور سب پرنسپل پہ کھڑے ہیں. افورڈیبلٹی ثانوی میٹر ہے سب کے لیے, جو اصول ہے, قانون ہے, سب اس کے اوپر کھڑے ہیں. ہائی کورٹ کی بات, انڈین کورٹس کی بات کر رہے ہیں تو لگتا ہے کافی ریسرچ کی انہوں نے. ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ 104 ارب روپے دہلی ہائی کورٹ نے, جس ملک کی یہ بات کر رہے ہیں میں بھی وہیں کی مثال دے رہا ہوں, کہ 104 ارب روپے پیرنٹس کو واپس دلوائے, انہوں نے ریفنڈ کروائے.
प्राइवेट स्कूलों से 104 इंडियन अरब रुपए पाकिस्तान को आपने बात कर ली, मुझे करने दीजिए, आपने बात कर ली, मुझे बात करने दीजिए। अच्छा, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है, ये भी तो बताएं। जी नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट स्कूल हैं, पब्लिक प्राइवेट स्कूल हैं, वो प्राइवेट स्कूल हैं। दोबारा कीजिए। अच्छा, वो प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, चलें जी आप वो प्राइवेट स्कूल है बट फंडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, ऑल राइट, प्राइवेट स्कूल है फंडेड बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल फंडेड बाय, अच्छा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पाकिस्तान में भी है पब्लिक प्राइवेट टैक्स कैपिंग की इन्होंने बात की, इनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल्स 25 और 18 की, और जो कोर्ट्स ने इंटरप्रिटेशन की है उसकी, वो भी सबके सामने है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी की है, सिंध हाई कोर्ट ने भी की है। अब आप खुद फैसला कर लें कि किसकी इंटरप्रिटेशन को हम मुकद्दम रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की, ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली। तो ये अपनी इंटरप्रिटेशन 18A के और 25A के हवाले से कुछ भी करें, वो आपने बिल्कुल सही कहा, और हम भी इस बात पर मुत्तफिक हैं काशिफ साहब की कि असल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की ही है। हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक स्कूल्स का वो मयार वापस आ जाए जो था भी कभी, और उससे भी बेहतर अगर हो सकता है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, कि पेरेंट्स में इस बात की दौड़ लग जाए कि मेरे मोहल्ले में जो पब्लिक स्कूल है, मेरे बच्चे किसी तरह वहाँ उनको एडमिशन मिल जाए, और वहाँ एडमिशन मुश्किल हो। हम तो उसका ख्वाब देखते हैं और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला उस पर भी ज़रूर काम करें। काम ऑलरेडी शुरू कर रही है। तो बातों को सिर्फ मैनिपुलेट टीवी पे बैठ के कर लेना अलहदा बात है, और जो हकीकत है वो उसको मानना चाहिए। मैं आपको कई प्रोग्रामों में मिसाल दे चुका हूँ, 5000 से कम की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, जो जितनी कम फीस देता है ना पेरेंट, आप यकीन करें वही पेरेंट है जिसको पढ़ाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए तो वो छोटे स्कूल में पढ़ा रहा है, इसीलिए तो उसकी आमदनी कम है। उस पर अगर ज़्यादा बर्डन पड़ता है तो वो उसका घर का बजट आउट हो जाता है। मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, 700 रुपये फीस, महाना 700 रुपये फीस। मेरे पास फोन आता है, जी मिर्जा साहब जरा बात करने देना, ये भी अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर आप रिस्पॉन्ड। 700 रुपये फीस देने वाला पेरेंट मुझे फ़ोन करता है, 80 रुपये फीस बढ़ गई है, मेरे 3 बच्चे हैं, महीने के 240 रुपये मैं कहाँ से लाऊं? सही बात है। आप अंदाज़ा करें कि 240 रुपये की उस पेरेंट के लिए क्या अहमियत है। तो ये सब बातें कि 5000 से कम और 5000 से ज़्यादा, ये हम इंशाल्लाह ताला कोर्ट में हैं। कोर्ट ने बिल्कुल फैसला दिया है कि 5000 से ऊपर वालों पे ये उबूरी हुक्म लागू होगा। अरसलान की तरफ जरा मैं आती हूँ। अरसलान, ये बताइएगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स की भी ज़ाहिर है अपनी एक रिजर्वेशन है, जैसे ये रिव्यू में कह रहे हैं, इत्तलाक करेंगे अभी ये भी इस फीसद कमी का, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने, मिर्ज़ा साहब ने भी कहा। आप क्या समझते हैं, जब क्योंकि आपने बहुत सारे स्कूल्स को देखा बड़ी क्लोजली, एंड दैट्स व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग अ बिल फॉर सिंध, कि फैसिलिटीज़ के हवाले से क्या वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जितना चार्ज किया जा रहा है? देखें, जो इन्होंने काशिफ साहब ने बात की कि बात बिल्कुल सही है कि एक लैंड जो है वो मखसूस किया था, जिसको हम कहते हैं वेलफेयर एमिनिटी लैंड, ठीक है। वो सरकारी जो भी स्कीम होती है उसमें मुख्तस किया था। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? वहाँ देखें, जो लैंड मुख्तस किया गया स्कूल के लिए, वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। सही, ठीक है। तो उसकी यहाँ से स्कूल जो है वो यहाँ तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की पे जाके स्टार्ट होगा, यहाँ पर रेसिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ पे आके स्टार्ट होगा, तो उनके एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हुए, डेट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन बात ये है कि कानून की खिलाफ वर्जी तो दोनों सूरतों में हुई ना, उसमें भी कि आप जो है एक रेसिडेंशियल जगह पे जो है वो आप एक कमर्शियल काम कर रहे हो, कमर्शियल अगर कोई कह रहा है कि नहीं कर रहे तो ये कमर्शियल काम है, क्योंकि आपका एक स्कूल छोटा सा था, उसकी ब्रांचें बन के एक पूरा एक जो है वो पूरा नेटवर्क बन चुका है, नेटवर्क ऑफ स्कूल्स हो चुके हैं। तो कोई प्रॉफिटेबल काम था जब भी तो वो नेटवर्क पूरा बन गया, स्कूल का स्कूलिंग नेटवर्क बन गया है, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि प्रॉफिटेबल नहीं है, वरना एक स्कूल ही रहता वो, और अगर वो नहीं था तो आपने दूसरे स्कूल चेन क्यों बना दी? अच्छा, जहाँ तक बात है 25A की, देखिए कंफ्यूज कर रहे हैं मुद्दे को। अगर 25A कहता है राइट टू एजुकेशन टू एवरी किड, ठीक है, अब अगर वो सरकार अपनी एक जिम्मेदारी नहीं कर रहा, इस तरह वो हॉस्पिटल में भी हेल्प में भी हो सकता है और भी दीगर शोबाजात में हो सकता है, तो क्या कोई प्राइवेट एंटिटी आके कानून की खिलाफ वर्जी करे और जो दिल चाहा वो करेगी? ऐसा नहीं है। कानून बना हुआ है, उसके अंदर रूल्स सेट हुए हुए हैं कि 5% से ज़ायद जो है फीसेस नहीं बढ़ सकती। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अब जो है स्कूल मालिकान जो है वो अब लेके आएंगे सामने, और वो अभी भी लेके किस तरह आ रहे हैं। एक ये बेसिक जो फीस है वो 5000 रख देंगे, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, एडिशनल फीस आ जाएगी। हाँ। अभी मेरे पास मेरे अपने घर की, मेरे भाई का बेटा स्कूल में पढ़ता है, उसके स्कूल की जो स्लिप है उसमें आए 2000 रुपये एडिशनल चार्जेस। किस चीज़ के? बिल्डिंग रेनोवेशन। 2000 रुपये बिल्डिंग रेनोवेशन चार्जेस जो है वो बच्चा देगा। तो सब लेता है। हाँ। क्यों लेगा? हमेशा से लेता है। लेते हैं ना, कानून में लिखा है सिर्फ 3 चीजें ले सकता है स्कूल:
ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और एनुअल चार्जेस, इसके अलावा कोई चीज नहीं। क्लब चार्जेस, एक्स्ट्रा करिकुलर, लैब फीस, कंप्यूटर चार्जेस, सब क्लब जो है, क्लब चार्जेस हैं, क्लब के आउटसोर्स किया हुआ है उसके 1000 रुपए। ये कौन से चार्जेस हैं? किस चीज की मद में ले रहे हैं आप लोग? कानून की सरियन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आपका बिजनेस मॉडल डिस्टर्ब हो रहा है तो इतनी बड़ी चेन्स ऑफ स्कूल्स कैसे बना लिया आपने? सही। तो अब ये आप समझते हैं कि आप, बिकॉज यू आर इन द ऑपोजिशन ओवर हियर इन सिंध, इसका इत्तलाक एटलीस्ट सिंध की हद तक मैं बात करूं, आपको होता नजर आ रहा है? देखें, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि एक नहीं काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते रहे, हाई कोर्ट की जानिब से आते रहे, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस ऑर्डर्स की तो ज़रूरत ही नहीं। जब कानून मौजूद है, कानून क्लियरली कह रहा है कि जी 5% नहीं बढ़ सकता, ऊपर नहीं बढ़ सकता, कौन कौन सी फीसेस लेनी है आपको, टीचर्स को कितनी फीस देनी, सैलरी देनी है, स्टाफ को कितनी देनी है, आपने स्कॉलरशिप कितनी देनी है, तमाम वाज़ेह चीजें हैं। तो कोर्ट के ऑर्डर की तो जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, ये तो सिर्फ बहाना बनाया गया इसको टूल देने के लिए, और इसके अंदर इदारा जो था, जो रेगुलेटरी था, वो मुलव्विस पाया गया, जिसकी वहां से तूल जिन्होंने कहा कि वो सारा रिकॉर्ड जो है वो तो अब है ही नहीं। मंसूब साहब कहते हैं, जो डायरेक्टर है, वो कहते हैं जी रिकॉर्ड ही गायब हो गया। कहाँ चला गया रिकॉर्ड, कैसे गायब हो गया? सही। अच्छा, काशिफ इस्माइल साहब इसमें क्योंकि ऐड करना चाहेंगे पंजाब के हवाले से, ये जितनी बातें मिर्जा साहब ने कही आप उसी वक्त जवाब देना चाह रहे थे। काशिफ इस्माइल साहब फरमाइए, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से अब भी आपको ये लगता है कि अमल दरामद नहीं होगा और स्कूल्स विल फाइंड अ वे, जो वो खुद करना चाहते हैं और जैसे करते आए हैं वो फिर कामयाब हो जाएंगे? सबसे पहले तो मैं मिर्जा साहब की बात का इसका जवाब देना चाहूँगा कि जब अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो अब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के या दूसरे किसी डिसीजन की बात करने का मकसद नहीं बनता। सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दूसरी बात ये कर रहे हैं, आज तक मुझे इनका स्टांस ही समझ नहीं आया। कभी ये कहते हैं कि हम 1000 से 2000, 5000 से कम फीसों वाले स्कूलों की नुमाइंदगी करते हैं, अभी वो आल कह रहे हैं कि हम इसके रिव्यू के अंदर जाएंगे, लीड स्कूलों की भी बात करते हैं। तो पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि कंप्लेंट्स जो हैं वो हर तरह के स्कूलों की हैं, चाहे वो उनका फीस स्ट्रक्चर कोई भी हो। हाँ, लीड स्कूलों की कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन आप काशिफ मिर्जा साहब पहले ये तो क्लियर करें कि वो नुमाइंदगी किन की कर रहे हैं, लीड स्कूलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं या उससे बिलो फीसों वाली स्कूलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने ये सवाल पूछा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होगी, वो भाई मेरे ने पहले जवाब दे दिया है कि हीले बहाने जैसे पहले भी चलते रहे हैं, अभी हीले बहाने फिर ये शुरू कर देंगे। अभी ये कहेंगे जी हमें सर्टिफाइड कॉपी नहीं आई, अभी ये नहीं आया, अभी इनको इंतज़ार था साहब के जाने का, सीजे साहब रिटायर हो चुके हैं कल, अब इनको ये होप होगी कि नए सीजे साहब आए, उनको चीज़ें टेकअप करने में फिर कुछ माह या कुछ वक्त दरकार होगा, इतने में चीज़ें फेड ऑफ हो जाएंगी, फिर ये वालिदैन उसी सर्कल में चलते रहेंगे, फिर अदालतों में जाएंगे, फिर रोडों पे आएंगे, फिर वो यानी एक सर्कल में घूमते रहेंगे, होगा कुछ भी नहीं एंड पे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये वालिदैन के लिए बड़ा ज़रूरी है जानना कि क्या जून जुलाई की जो फीस थी, जो छुट्टियों की, वो कोर्ट ने कह दिया है कि यू आर नॉट अलाउड टू टेक? नहीं, कोर्ट ने कहा था कि उसको 50% आप जो है ना उसमें चार्ज कर सकते हैं समर वेकेशन का, लेकिन उस पर भी किसी ने कोई अमल दरामद नहीं किया। और मुझे तो भी कंप्लेंट डेली इतनी सारी कॉल आ रही हैं वालिदैन की। कुछ वालिदैन कह रहे हैं जी कि हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप थी, वो कह रहे हैं कि जी आपको तो हमने पहले दे दिया, और कुछ स्कूलों ने तो पहले से एक हीला तलाश करके रखा हुआ था, एक स्पेशल डिस्काउंट के नाम से कॉलम उन्होंने पहले ऐड कर रखा था, ताकि कल को अगर ये फैसला आ भी गया तो हम ये कहेंगे जी हम आपकी तो फीस पहले ज़्यादा थी, हम तो पहले आपको डिस्काउंट करते थे, वो डिस्काउंट हमने कम कर दिया। तो बात फिर वही है कि हर चीज़ तान आके वहीं टूटेगी नीयत के ऊपर। और आप मुझे पहले कह रही थी कि पहले वज़ीर साहब के स्कूल थे, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी भी जो मसूफ़ वज़ीर हैं, पहले तो माशाल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट को सलाम है जिन्होंने बड़े जवाहर नायाब किस्म के वज़ीर हमें बख्शे हैं। अच्छा। और उनमें से ये 2 एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। अब ये मुराद राज साहब की आप बात करें थी, स्कूल उनके बेशक नहीं है, लेकिन उनकी एलीट स्कूलों के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, उनके अपने बच्चे भी एक एलीट स्कूल में ही पढ़ते हैं। दूसरे वफाकी वज़ीर हैं शफकत महमूद साहब, उनकी माशाल्लाह वाइफ जो है एक एलीट स्कूल में जॉब करती हैं, वो तो एलीट स्कूलों के खिलाफ बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, तो इम्प्लीमेंटेशन की तो बात बड़ी दूर की बात है। ये तो मिर्जा साहब खुश हो रहे होंगे ये सब सुनकर। कल मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद हमें मिर्जा साहब को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन देखिए मिर्जा साहब हमारे भाई हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन असूली तौर पर मैं अगर बात करूँ ना, इनकी कोई फेडरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। या मुझे मिर्जा साहब आज ये बता दे कि कितने स्कूल हैं जो इनकी बात मानेंगे, फिर हम ये आपने बड़ी पते की बात की है। जितनी भी स्कूल्स की एसोसिएशन बनी हुई हैं, इवन सिंध की भी,
وہ ایلیٹ اسکول سے بات بھی نہیں کر سکتے, نہ وہ ان کی کبھی کسی میٹنگز میں ہوتے ہیں, نہ ان کو فالو کرتے ہیں جب کبھی وہ چھٹی بھی ہوتی ہے نا, کہ جب سندھ کے اندر بھی ہوتا تھا کہ ہاں کیا چیز صرف یوز کرتے ہیں, ہاں وہ کبھی بھی ان کو فالو ہی نہیں کرتے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پرائیویٹ ایسوسی ایشن نے کہہ دیا کہ کل سے اسکول نہیں کھلیں گے, پھر پتہ چلا کہ ایلیٹ اسکول کھلے رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو یہ ابھی بھی اسی طرح سے فنکشن ہوتا نظر آتا ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو جن امور یا جن پہلوؤں پر آپ نے ذکر کیا کاشف اسماعیل صاحب, اس پر بات کریں گے کاشف مرزا سے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہم بریک میں بات بھی کر رہے تھے اپنے محترم مہمانوں سے. ہر ایک کوئی اس عبوری حکم کو مختلف طریقے سے مختلف زاویوں سے انٹرپریٹ کرے گا, لیکن الٹیمیٹلی جو اب نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان پر بھی یہ لازم ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس عبوری حکم نامے کو دیکھیں کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے عمل درآمد کے لیے, اور دوسری طرف جو ڈفرنٹ پہلو ہوں گے, جو تفصیلی فیصلہ ہوگا, اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کن کن باتوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. حمود, یہ جو جون جولائی کی فیس کی بات ہے, یہ صرف پچھلے سال کی سمر ویکیشن کا 50% اسکولوں نے واپس کرنا ہے. جی ہاں, ایلیٹ اسکولوں نے. دیکھیں جو ورڈنگز ہیں کورٹ آرڈرز کے اندر وہ لکھا ہے دوز ہو ہیو چارج سمر ویکیشن, وہ سبھی کرتے ہیں. ہاں وہ سبھی کرتے ہیں. اب یہ کہنا کہ وہ 5000 والے ہیں یا نہیں ہیں, اس کے لیے شاید ہمیں مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت پڑ جائے, کیونکہ اوپر کئی پیراگراف میں لکھا ہے کہ 13 دسمبر کا فیصلہ ان اسکولوں کے لیے ہے جو 5000 سے زیادہ چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ میں سندھ کی بھی بات کروں گا جون جولائی کے حوالے سے, بے شمار اسکول ہیں جنہوں نے جنوری کی فیس کے ساتھ جون اور جولائی جون کی فیس چارج کر, ابھی بھی آ رہے ہیں واچرز آ رہے ہیں, جبکہ ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن نے یہ کلیئر سرکولر ایشو کیا ہوا ہے, ڈائریکٹیوز ہیں اس کے اندر, کہ جون کی فیس جون میں اور جولائی کی فیس جولائی میں لی جائے گی. اسکول نہیں مان رہے ہیں, حقارت آمیز رویہ اختیار کر رہے ہیں ان پیرنٹس سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم جون کی فیس ہم سے جون میں لیجئے گا. ایک چیز میں واپس جانا چاہوں گا ایک بات کے اوپر, جو 5000 سے کم فیس والے اسکول ہیں جن کی بہت بات کر رہے ہیں کاشف صاحب, میں چیلنج کر رہا ہوں, مجھے ایک سنگل اسکول دکھا دیں جو 100% سندھ کے اندر 100% لا ابائڈنگ ہو. میں بتا دوں گا وہ کون کون سی کلوزز کی لا ابائڈ نہیں کر رہے. آپ اپنی مرضی کا کوئی اسکول لے کے آئیں اور میں بتاؤں گا کہ یہ کون سی کلوزز ہیں جس کو یہ فالو نہیں کر رہے. مرزا صاحب ایک منٹ آپ کو بالکل موقع ملے گا. اور مسلسل 3 بندے ہمارے خلاف بول رہے ہیں, آپ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دے رہے. مرزا صاحب آپ نے تو پہلے پورا سب کچھ بول لیا, اسی کا وہ ریسپونڈ کر رہے ہیں. کیا آپ چاہ رہی ہیں میں سنوں اور جواب نہ کروں؟ نہیں, کون کہہ رہا ہے کہ آپ جواب نہ دیں؟ Nobody is saying that you can't answer. Please go ahead, جواب دیجئے. نہیں تو کب آپ نے مجھے بات تو سن لیں پوری پر جواب بھی دے دیں. اخلاقیات کا یہی نقصان ہوتا ہے نا کہ آپ اس کے بعد کہا بریک سے پہلے کہ قاسم مرزا صاحب کی طرف جائیں گے اور جا کے آپ نے دوبارہ انہی کے ہینڈ اوور کر دی ہے. دیکھیں تو میں کس کو جواب دوں؟ ایک چیز وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب 5000 بتائیں, اپنی باری پہ بتائیں نا. دس واز مائی ٹرن, تو مجھے بتانا تھا ان تینوں کا جواب. چلیں جی, اٹس یور ٹرن, بتائیے. بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ایجوکیشن کا نظام کا بیڑا گرک ہوا ہے وہ کیا ہے 18 امینڈمنٹ نے, جس نے ہر صوبوں کو مادر پدر آزاد کیا, جس کا جو دل آتا ہے وہ لا میکنگ کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کچھ فیصلہ دے, سندھ ہائی کورٹ کچھ فیصلہ دے, اور باقی جو ہیں وہ بھی 18 امینڈمنٹ کا شیلٹر لیں, قانون سازیاں کریں, نیشنل کریکولم کو کوئی فالو نہ کرے اور اپنے اس کو اپنی ڈیزائننگ کریں, تو یہ تو پہلے ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے, میری نہیں ہے.
दूसरी बात ये है, नहीं एक मिनट अभी यही रुक जाए, मुझे सिर्फ एक चीज आपसे पूछना है, सुप्रीम फैसला किसका होता है, लाहौर हाई कोर्ट का इन पंजाब? उसी तरफ आ रहा हूँ जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मेरी बात का जरा काइंडली देख लीजिए, सुन लीजिए, मैं एंड पे आपको इसका जवाब पूरा कंप्लीट मिल गया। अब दूसरी बात जो यहाँ पे ये की गई है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो हमने यही कहा है ना कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानवान तस्लीम करते हैं, तो क्या रिव्यू का राइट मेरा नहीं है? क्या ये जो फैसला आया है ये पूरे पाकिस्तान के स्कूलों पे तो नहीं आया? क्या ये सिर्फ 22 स्कूलों पे आया है? लिहाजा इसके ऊपर रिव्यू का राइट तो है, इसमें तो कोई मेरा ख्याल है किसी को भी महसूस नहीं करना चाहिए ये हमारा लीगल राइट है। इसके अलावा तीसरी बात जो यहाँ पे की गई है, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने हमेशा ये क्लेम किया है कि हम एलीट स्कूल और लो कॉस्ट स्कूल सबको रिप्रेजेंट करते हैं। 2,03,000 से ज्यादा स्कूल हैं जो हमारे रजिस्टर्ड हैं, और ना सिर्फ रजिस्टर्ड हैं बल्कि हर जगह पे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, और इसको हमें बताने की या जवाब दे हम किसी के नहीं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि हम जरूर असिस्ट करना चाहते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि आपका खिला जो है गैप है 1,52,000 स्कूल जो पब्लिक के थे 20 साल पहले, आबादी 67% बढ़ी है, तो क्या स्टेट ने, जो मेरे यहाँ एमपीए भाई बैठे हैं, उनका बच्चा भी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है ना, अगर ये बच्चा भेज देते अपने सरकार के स्कूल में तो उसकी भी हालत ठीक होती। तो 1,31,000 स्कूल आज हुए हैं, तो किन की वजह से हुए हैं? हमारी नुमाइंदों की वजह से हुआ है ना। अब मैंने आपसे क्या बात की, यही तो कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल जहां एक्सप्लॉइटेशन होगी हम उसके साथ नहीं है। वो 22 स्कूल थे, लिहाजा हमने उनकी नुमाइंदगी नहीं की, लेकिन जिस वक्त बाकी जो स्कूल हैं जिन्होंने एक्सप्लॉइटेशन नहीं की, उनका राइट है। 15 लाख से 30 ज्यादा टीचर हैं, 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं, वो गैप हमने फील किया, क्वालिटी हमने दी है। 30 से 40 साल पिछले रिकॉर्ड उठा के देखें, सबकी सब पोजीशन जो है प्राइवेट स्कूल की, वो लीड स्कूलों में से नहीं आई। लिहाजा फेडरेशन तो रिप्रेजेंट करती है 150 से ज्यादा एसोसिएशन को और 2 लाख से ज्यादा स्कूलों को। आप मुझे बताएं, आप 1% के बारे में तो कहते हैं, वो 336 जो कंप्लेंट है उसी से है ना। हम 99 बाकी जो है स्कूल, उनको किस बात पे हम मिलाइन करते हैं और बुरा कहते हैं? क्या उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं? क्या आज 2 करोड़ बच्चे जो पढ़ रहे, 15 लाख टीचर जो व्यवस्था है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन इन स्कूलों के साथ नहीं? अच्छा मिर्जा साहब, अब 1 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं जरा, सवाल करना चाहूंगा। हाँ, पहले अरसलान जरा आपसे सवाल कर लें, फिर मैं भी कर लेती हूँ। मिर्जा साहब, एक तो ये कि कंट्रीब्यूशन से जो है कोई भी ये नहीं कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो कानून है उसका तो उसका अमल दरामद करना सब पे लाजिम है ना। तो ये नहीं कह सकते कंट्रीब्यूशन है तो फिर मैं कानून की खिलाफ वर्जी कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं। मैं आपसे ये गुजारिश एक मेरा सवाल जो था सर, मेरा सवाल ये है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमाम स्कूलों को, ये बताएं कि जो सिंध में कानून है वो तो कहता है कि जी तमाम स्कूल जो हैं उनका एक बैंक अकाउंट होगा, उस बैंक अकाउंट के ज़रिए सैलरीज जाएंगी टीचर्स को, और जो सैलरीज जानी चाहिए उसके हवाले से बिल्कुल रूल नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ है कि कितनी सैलरीज निकलेंगी टीचर्स को, और जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है स्कूल जो पे करेगा सरकार को वो कितनी करेगा। तो ये तो पूरा फॉर्मूला जो है उसके अंदर रूल्स के अंदर सेट है। तो क्या ये तमाम स्कूल आप ये कह रहे हैं कि तमाम स्कूल इसको फॉलो कर रहे हैं? तो क्या आप ये मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी कोई ऑडिट करवाया जाए कि देखा जाए कि कितने स्कूल्स जो हैं अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन सरकार को दे रहे हैं। क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे जो सूबाई मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, सरदार साहब जी, उन्होंने कहा उनको पता ही नहीं है पूरे सिंध में कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं। वो कह रहे हैं अभी सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे की तो जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले स्कूल खोलने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है सरकार को। लेकिन बहुत सारे यहाँ अनरजिस्टर्ड स्कूल्स भी हैं जी। ये अनरजिस्टर्ड स्कूल कैसे चल रहे हैं? अच्छा मिर्जा साहब, इसमें जरा मेरा सवाल जरा जल्दी से ऐड कर लीजिएगा। मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि जो फीसेस तो देखिए सारे जून जुलाई की लेते हैं, जैसे हमूद ने कहा, चाहे वो एलीट हो या नॉन एलीट हो या 1000 फीस वाले हो या 700 वाले, क्या आप इस बात पर नजर रखे हुए हैं? क्या उन स्कूलों से मिल रहे हैं? आपने ये पैगाम दे दिया है कि दे हैव टू एडजस्ट दैट समर वेकेशन फी? देखिए, जब पहले तो मैं जो एमपी साहब है इनकी बात को रिस्पॉन्ड कर दूं। पहले मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि 18 अमेंडमेंट ने बेहतर की है। हमारे आईनी के जो हुक्म है, जो खामियां हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए। नेशनल लेवल की जो आप डिजाइनिंग कर रहे थे किसी कौम के लिए, तो क्या ये इख्तियार जो है 18 अमेंडमेंट के तहत मिलना चाहिए था? हर एक अपनी मर्जी करे, आपका कुछ सूबे के अंदर कुछ है, दूसरे सूबे में कुछ है। मैं तो खुद ये बात कह रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर मैं मान लेता हूँ, चले जी, ये जो आप कह रहे हैं कि ये थे रूल्स, इसको फॉलो करना चाहिए, अगर किसी ने नहीं किया तो कहाँ फेडरेशन उनको सपोर्ट किया? जो उसके ऊपर इख्तियार था, उसके खिलाफ एक्शन लेना था, वो तो इन्होंने लेना है।
اب جب لینا تو ہے کیونکہ آپ تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ نے نشاندہی کی کہ یہ کالی بھیڑیں ہیں ہمارے درمیان. ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ کیا آپ نشاندہی کرتے ہیں مرزا صاحب, کیا آپ حکومت کو جا کر بتاتے ہیں کہ دیز آر دی بیڈ ونز؟ کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں کہ آپ نے بتایا. کرنے کا جو دائرہ اختیار ہوتا ہے وہ ہے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن. یہ جو بار بار بات کرتے ہیں نا, ریگولیشن نہیں ہے ہمارے اوپر جتنی ریگولیشن ہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے. ہمارے اوپر کون کون سا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمیں مانیٹر کرتا ہے, بورڈ ہمیں مانیٹر کرتے ہیں, ان کی مانیٹرنگ ٹیمیں اور بے شمار. اب تو عدالتیں بھی اوپر بیٹھی ہیں, یہ کہنا غلط ہے کہ جو ہے اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوتی. ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. اور رہ گئی بات کہ آپ اگر خود سے اس کو کوئی امپروو نہیں کرنا چاہ رہے, جو آپ نے قوانین بنائے ہیں اس کے اوپر آپ کے پبلک اسکول پورے نہیں اترتے. 70% سے زیادہ مسنگ فیسلٹیز ہیں اور انہی کا ڈیٹا ہے کہ ایک بچے پہ پر منتھ کاسٹ جو گورنمنٹ کو آتی ہے 9,160 روپے آ رہی ہے. جس چیف منسٹر کو یہ نہ پتا ہو اس کے پاس کتنے اسکول نیچے کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کی مینجمنٹ کیا ہے. تو میرا بچہ جو ہے وہ 85% اسکول 2 لاکھ سے زیادہ جو ہے ان کا فیس بریکٹ آج بھی جو ہے 1,500 کے نیچے ہے. اور مرزا صاحب جو نان ایلیٹ اسکول ہیں کیا ان کی سمر ویکیشن کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سمر ویکیشن کے پیسے واپس کیے جائیں گے کہ نہیں؟ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اوپر من و عن تسلیم ہے, یہ جانے چاہیے. 31 دسمبر تک جو پہلے 22 اسکول تھے انہوں نے اس کو ایڈجسٹ کیے اور اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا. بھائی میرے ایک بات ہے مرزا صاحب, ایک منٹ, آپ اون کر رہے ہیں پرائیویٹ سکولز کو, ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز کے ساتھ یہ غلط بات کی کرتی ہے گورنمنٹ یا یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ نہیں بتاتے کہ جی فلانا سکول ہے جو نہیں تسلیم کرتا, جو امپلیمنٹیشن نہیں کرتا. تو اس کی کمپلینٹ ہوتی ہے نا, کوئی کمپلینٹ ہوگا نہیں تو آپ کس طرح اس کو کہیں گے. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں, پاکستان کے اندر سالانہ 8 سے 10 ہزار افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی چیز کا نشانہ بنتے ہیں, تو کیا اس کا جو جرم ہوتا ہے وہ باقی پوری پاکستان نہیں یہ کوئی ایگزامپل نہیں, ہلاک شدگان کی کوئی ایسوسیشن, کوئی فیڈریشن, کوئی پریزیڈنٹ, کوئی چیئرمین نہیں ہوتا میرے بھائی. when you're making an association and you are speaking on behalf of these schools, you have this responsibility. ان سے آپ کس کر رہے ہیں, ذرا اسماعیل صاحب مستقل مسکرا رہے ہیں, I just want him to respond to this. نہیں جی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ساروں کو برا کہہ رہے ہیں, آپ ہم سب کو برا کہہ رہے ہیں, جو برے ہیں ان کی نشاندہی کرنا آپ پر لازم ہے. No, not at all. بروں کی اگر کوئی کمپلینٹ ہی نہیں ہوئی, دیکھیں وہ آپ کے ایسوسیشن کے ممبر ہیں, ان کا بلیک لسٹ کرتے ہیں. کیا آپ 2 لاکھ سے زیادہ اسکولوں کے ہر ایک کے سسٹم کو اندر کبھی جا کے دیکھتے ہیں. آپ کو ادارے کیوں بنائے ہیں؟ مانیٹر کرنے کے لیے, ریگولیٹ کرنے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. وہ تو کچھ کر نہیں رہے. تو پھر ایسوسیشن کا کیا کام ہے؟ وہ تو ایسوسیشن تو اس وقت آئے گی نا. فیڈریشن کا کیا کام ہے؟ یہ بتانا کہ کتنے بچے, کتنے اسکول, کتنے اچھے. This is our contribution, this is our pride. میں 40 سالوں سے آپ کو رزلٹ دے رہا ہوں اور آج مجھے بتائیں کسی فورم کے اوپر کسی ایک اسکول والے کو آپ نے اپریشیٹ کیا ہو کہ جناب ان کے بچوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا. پوری دنیا میں پرائیویٹ اسکول کے بچے جاتے ہیں اور نام پیدا کر رہے ہیں. بتائیں کسی پبلک 20 آج جتنے بھی 20 گریڈ سے اوپر آفیسر ہیں وہ سارے. What I don't understand is, اچھا ٹھیک ہے, ایک منٹ اسماعیل صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, میں آج سے نہیں, کوئی مطلب کتنے سال ہو گئے مجھے اسکولوں سے, پرائیویٹ اسکولوں سے بات کرتے ہوئے. یہ پرائیویٹ اسکول زندگی میں اپنا فیس سٹرکچر اپنی ویب سائٹ پہ نہیں لکھتے. آپ لوگوں کو فون کرو اگر پرائیویٹ اسکول کو کہ واٹ از دا فیس سٹرکچر, کوئی ایک اسکول نہیں ہے جو فون پر بتا دے, وہ کہتا ہے کہ میڈم آپ کو آنا پڑے گا اور سننا پڑے گا. ڈر خوف اتنا ہوتا ہے اس لیے کیونکہ معلوم ہے کہ دے آر چارجنگ ایگزوربیٹنٹلی. دے نو دیٹ ایک کوئی اسکول بتا دے جو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکتا, فیسیں چارج ہوتی ہیں اتنی ساری, کوئی ڈسپینسر نہیں لگا ہوتا, بچے گھر سے ہی لے کر آئے پانی. بات کرتے ہیں آپ لوگ فیسلٹی کی اور بات کرتے ہیں کہ ہم اپریشیٹ کریں کہ بچہ باہر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, اس کے والدین نے پیسے دے کر اسے پڑھایا ہے, مفت میں نہیں پڑھا رہا وہ. جی اسماعیل صاحب. بالکل جی, میں آپ کو بتانا چاہوں, اچھا میں اس میں نا تھوڑی سی چیزوں کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ 70% جن اسکولوں کی یہ بات کر رہے ہیں نا کاشف مرزا صاحب, 70% میں چیلنج کرتا ہوں وہ اسکول رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. آپ ایک کام کیجیے گا, ابھی پروگرام کے بعد اسٹیٹسٹکس لیجیے گا, ڈاٹا لیجیے گا, چاروں پروونس سے ان کو کنکلوڈ کیجیے گا, ٹوٹل اسکولوں کی تعداد دیکھیں گے اور رجسٹرڈ کتنے ہیں, تو پھر یہ 2 لاکھ میں سے وہ مائنس کر دیجیے گا, آپ کے پاس تعداد آ جائے گی. پہلی بات.
دوسری بات ہے یہ بار بار کہنا جی ہم نے کنٹریبیوٹ کیا بھیا ایک سپیس تھا, ایک بزنس کی اپرچونٹی تھی, اس کو آپ نے اویل کیا. کون سا آپ سوشل ورک کر رہے ہیں یا فری میں ایجوکیشن دے رہے ہیں جو اتنا احسان کر رہے ہیں ہم نے قوم کا یہ کر دیا. کون سے نوبل پرائز آپ نے پیدا کر دیے, کون سے شیکسپیئر پیدا کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے. اگر بیوروکریٹس کی یا اس کی بات کرتے ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے, کسی نے تو رول کرنا ہے, وہ انہی میں سے نکلیں گے نا. اب 85% جو پرائیویٹ سکول ہیں گورنمنٹ سکول رہے ہی نہیں, پبلک پرائیویٹ سیکٹر آپ نے ختم کر دیا, تو اسی میں سے نکلیں گے. اور کہاں سے نکلیں گے یہ بات. دوسری بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے اسکولوں کی کمپلین نہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, ابھی یہ چیلنج کرتا ہوں اس بات کا کہ انہی اسکولوں کی, جن اسکولوں کی یہ بات کر رہے ہیں چھوٹے اسکولوں کی, وہاں پہ ٹیچروں کے ساتھ جتنا استحصال ہو رہا ہے اتنے بڑے اسکول بھی نہیں کر رہے. ٹیچروں کی 15,000 12,000 کی سیلری کے اوپر سائن کروایا جاتا ہے اور ان کو 3-3 4-4 ہزار دیتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, اگر مجھے کہیں گے تو میں ان کو جہاں کہیں گے میں ان کو پروف بھی لا کے دے دوں گا. کسی قسم کی کوئی فیڈریشن ایگزسٹ نہیں کرتی, کوئی کچھ نہیں ہے. ہر اسکول ایک انڈیپینڈنٹ ہے اور ہر اسکول سٹینڈ الون ایگزسٹ کرتا ہے, نہ کوئی کسی کی بات مانتا ہے, نہ اس کو کوئی منوانے والا ہے. ایجوکیشن اتھارٹی نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. گورنمنٹ ہے کوئی نہیں, جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. جس کے پاس 5 مرلے ہے, 1 کنال ہے, جتنی زمین ہے وہاں پہ اسکول کھلا ہوا ہے. جس کا جو دل کر رہا ہے وہ فیس لے رہا ہے. کوئی پیرامیٹرز ہیں ہی نہیں کسی قسم کے, کوئی لاز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. آپ کیا, بس کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو فرام یو کاشف اسماعیل صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو چیف جسٹس آئیں گے وہ کوشش کریں گے کہ ثاقب نثار صاحب نے جس طرح سے ایڈریس کیا ہے اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے ایگزیکٹو برانچ کو کہیں کہ بھائی یہ تو کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اس میں نا آپ کو ایک چیز دیکھنا پڑے گی کہ اب نا والدین کی بس ہو چکی ہے, انف از انف ہو چکا ہے. چاہے کوئی بھی سی جے صاحب آ جائیں, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے, یہ جتنا مرضی بھی ہیلے بہانے کر لیں, اس کو ڈیلے کر لیں. آج تک انہوں نے یہی سوچتے تھے کہ ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کریں گے, ہم ڈیلے کرتے جائیں گے, چیزیں کول نہ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا نا اب, کیونکہ پانی یہاں تک آ چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ہم بھی اس وش سرکل میں ہم چلتے رہیں گے جب تک یہ چیزیں معاملات حل نہیں ہوں گے. ان کو حل کرنے پڑیں گے. ارسلان صاحب سے میں ایک چیز صرف جاننا چاہوں گی کہ ارسلان صاحب, when do we expect the bill that you are working on for Sindh? کیونکہ کافی بڑا بل ہوگا, اس کافی چیز ڈیٹیلز ہیں, کافی جگہ کی ایگزامپلز ہیں, تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ جو ہے میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو پریزنٹ کر سکیں. اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا, ظاہر ہے آپ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہاں پر کس طرح سے ایجوکیشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی ابھی لا جو ہے وہ تو پرانا ہی چل رہا ہے جی, تو وہاں پہ بھی نئے قانون کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے جو عمل درآمد, میں نے شروع میں کہا نا کہ عمل درآمد میں مسئلہ جو ہے نا, قانون میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہے, تو قانون تبدیل ہونا بہت ضروری ہے. اور اس قانون کی تبدیلی سے پہلے لیکن جو سپریم کورٹ کا ظاہر ہے کہ آرڈر ہوگا اس پر عمل درآمد کرنا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. ایک جو مرزا صاحب بار بار بات کر رہے تھے نا 25A, تو مجھے دماغ میں ایگزامپل آئی. یہ دراصل کیونکہ بزنس مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں نا تمام لوگ, جتنے بھی لوگ ہیں تمام بزنس مائنڈ سیٹ سے. کوئی بھی ایجوکیشنسٹ نہیں آپ اٹھا کے دیں گے, کوئی بھی بہت ہیں بڑے لیکن گنتی چنتی کے. یہ اس طرح ہے کہ جی لوگوں کو کھانا کا ذمہ داری ہے, خوراک کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے, تو میں اسٹیٹ خوراک نہیں فراہم کر رہی, تو ایک جو ہے ریسٹورنٹ والا جو ہے وہ جو دل چاہے جو اس طرح سے وہ بیچ لے, اب وہ تو ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے, بھوکا اگر کوئی مر رہا ہے. یہ مائنڈ سیٹ دراصل یہ ہے. تعلیم اور پانی, کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی خوراک فراہم کرنے کے لیے. بالکل ختم ہو گیا, آپ اپنی مرضی سے تھوڑی بچیں گے. وقت ختم ہو گیا. مرزا صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کو پلیز یہ بات کو سمجھنا ہوگا, nobody says کہ private schools should not exist. Everybody wants good education. لیکن ظاہر ہے کہ اس ایجوکیشن کو کہیں نہ کہیں پاکستان کے قوانین کے تحت چلنا ہوگا. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ سکولز فنکشن کرتے رہیں. آپ لوگوں نے بھی اپنے اندر اس بات کو اتار لینا ہے کہ ایک کام ہوتا ہے وی آر ڈوئنگ پبلک گڈ, جس میں آپ سوشل ورک کرتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں. خدمت کا جب آپ ورڈ یوز کرتے ہیں تو آپ چارج نہیں کرتے, لیکن یہاں آپ چارج کر رہے ہیں. آپ بھی سمجھ لیں کہ یہ ایک بزنس ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.